السلام علیکم ناظرین، آج 2022 کا دا رپورٹرز کا آخری ایپیسوڈ ہے، لیکن پاکستانی سیاست دیکھیں کہ دیر از نو ڈل مومنٹ، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کے سنگل ممبر بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت جو ہے کل کہہ دیا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو جو انتخابات سکیجول تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ بالکل ہونے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اب معاملہ یہ جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش آ گیا ہے کہ آپ نے جو لاجسٹکس جو اپنے انتظامات کرنے تھے وہ کیسے کرنے ہیں۔ ظاہر ہے 1000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ لوگوں کی تعیناتیاں ہیں، بیلٹ پیپرز پہنچانے ہیں، باقی ساز و سامان آپ نے پہنچانا ہے۔ تو اسی سارے ایشو کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے علی نواز اعوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد میں، ان کو دعوت دی ہے، وہ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا نواز صاحب کہ یہ آپ بھی سرپرائز ہوئے ہیں آج اس فیصلے سے؟ آپ کی تیاری کیا ہے؟ صبح الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ لیٹسٹ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ کو پٹیشن ہونے جا رہی ہے۔ سر دیکھیں، پٹیشن ہوگی، وہ کل کے لیے دائر ہوگی، واٹ ایور۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنے لگ جائے۔ اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کو گیا آپ نے اسسٹ کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے انہیں اسسٹ کرے۔ یہ ملکنگ کی دیکھیں، یہ ہمیشہ سے ایز اے گروپ ٹیم ایز اے کھیلتے ہیں، ہمیشہ جہاں بھی الیکشن کی باری ہو یہ ہمیشہ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن ان کی پوری مدد کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کراچی کے اندر 3 دفعہ الیکشنز کو سسپینڈ کیا جا چکا ہوا ہے، حیدرآباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو سسپینڈ کیا جا چکا ہوا ہے، اسلام آباد میں 3 دفعہ سسپینڈ کیا۔ الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھے۔ لیکن علی نواز اعوان صاحب، جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں، وہ کہنا جی ممکن ہی نہیں ہے جو فیصلہ سنیں ذرا۔ یہ حکم جو ہے سار آنکھوں پہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے۔ کل الیکشن کروانا نہ تو الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی ہمارے لیے۔ اسلام آباد میں تو پہلے ہی ریڈ الرٹ ہے، تھریٹ الرٹ ہے۔ الیکشن میں تو پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ شیڈول جاری کرتا ہے تو ایک سفیشینٹ ٹائم ہوگا کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کے انتظامات جو ہے کیے جا سکیں گے۔ یہ میرا خیال ہے 4 سے 5 ماہ لگیں گے اس میں۔ نہیں، جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہوگا، ان کے لیے تو 8 سے 10 ماہ چاہیے۔ علی نواز اعوان صاحب، سادہ الفاظ کے اندر انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جن کا دائرہ جو اثر ہے وہ اسلام آباد تک کی محیط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل فیصلہ نہیں ہے جو کورٹ کی طرف سے آیا ہے۔ یور ورڈز۔ سر دیکھیں، ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کل الیکشن سے بھاگے تو کنٹمپٹ لگے گی ان کے اوپر۔ اور سیکنڈلی، پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کورونا سے 1 صدی کے اندر ایک ایسی وبا آتی ہے، اس کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی ہسٹری ہے، ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، ایران کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں۔ جمہوریت کا عمل جاری رہتا ہے، جمہوریت کا عمل روک نہیں جاتا، الیکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مینڈیٹری ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ فیصلہ مانے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے تو اور ایکسپوز ہوں گے، اور جو ان کا گٹھ جوڑ ہے گورنمنٹ کا اور الیکشن کمیشن کا وہ اور ایکسپوز ہوگا۔ اچھا، میں پورا ہوپفل ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے۔ آپ کی بحثیت پارٹی ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد میں، آپ کی تیاری ہے کہ یا آپ کے بھی جو ووٹر سپورٹرز آگے پیچھے امیدوار تیار ہیں؟ آپ کے ظاہر پولنگ آپ کے بوتھ کے اوپر آپ کے پولنگ ایجنٹ صاحب نے ان کو لگانا ہے، آپ کی تیاری مکمل ہے؟ سر ہماری 110% تیاری مکمل ہے، اور تحریک انصاف تو پچھلے 8.5 مہینے سے پوری الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ ہم تو مانگی الیکشنز رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جب 27 جولائی کو الیکشنز ہوئے اس سے پہلے جو انہوں نے ڈی سیٹ جو لوٹے ہمارے فیصلے کے بعد جو لوٹے جن کی اوقات کوئی نہیں رہی، ان کی سیٹس کے اوپر پنجاب کے اندر الیکشنز ہوئے، عمران خان صاحب کے 8 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوئے۔ ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور پورا شیڈیول اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ نامینیشن پیپرز آئے ہیں، نامینیشن پیپرز ایکسپٹ ہوئے ہیں، سمبلز الاٹ ہوئے ہیں، اب تو صرف پولنگ ہونی ہے۔ کمپین بھی ہو چکی ہوئی ہے، ہر چیز گراؤنڈ کے اوپر تیار ہے، اور یہ تھریٹ دینا کہ جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے اعوان صاحب یہ فرمائیں، اب 4-5 بجے یا کتنے بجے آرڈر آیا ہے، یعنی مطلب ہے فزیکلی ممکن نہیں ہے کہ ایک کال آف کر دیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن ویسے ہی کرانا نہیں چاہتا الیکشن، اس کے اوپر آرڈر اتنی دیر میں آیا، ابھی سرٹیفائیڈ کاپی بھی نہیں ان کو ملی۔ تو اس وقت کل کی بجائے اگر وہ کہتے 1 ہفتے میں کراؤ یا 2 دن میں کراؤ یا تو کوئی ریزنیبل ٹائم لمٹ جو تھا وہ دینا چاہیے تھا۔ کل اب ان کو بہانہ مل گیا، انہوں نے کہا اب تو 5-6 مہینے الیکشن نہیں ہو سکتا،
اسی طرح یہ لوگ ملک میں کسی قسم کا کوئی الیکشن اب افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی وہ شوشہ چھوڑتے ہیں, وہ ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چاہیے, ایکسٹینڈڈ نگران گورنمنٹ چاہیے, کبھی پتہ نہیں. اب یہ ان کو میرا خیال ہے قوم کو چاہیے ان سے معافی مانگ لیں تو ان کو کہ یار کوئی اور کام کر لو تاڑے بات. جی ایوان صاحب. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں کیونکہ جمہوریت کا تو راگ لاپتے ہیں اور جمہور سے یہ ڈرتے ہیں, اور جمہوریت کے اندر جمہور نہ ہو تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ کبھی بہانہ بنا دیتے ہیں کہ آسمان سے سیلاب گر رہا ہے, کبھی یہ ٹیررزم کا بہانہ کر دیتے ہیں, کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے. یہ گھڑ جوڑ ہے. پر دیکھیں اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو وہ الیکشنز کے ساتھ ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی, جس ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں, اس کی جو بیسکس ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اور 3 دفعہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ اس سے بھاگ رہے ہیں. اور یہ بھاگنے کی جتنی مرضی کوشش کریں, الیکشنز ہو کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ الیکشنز نہیں کرائیں گے. علی نواز ایوان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیں پتہ ہے آپ ہیں 1-2 اور پروگرام کے اندر کورٹس کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے شبلی فراز صاحب, چیف آف سٹاف جو ہیں سابق پرائم منسٹر عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سینیٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ. آپ ڈز اٹ میٹر پوچھتے ہیں آپ سے سر. آج بیسیکلی ہم نے آپ کو سینیٹر ہیں بلکہ پاکستان کے بہت بلکہ دنیا کے بڑے شاعر احمد فراز کے صاحبزادے ہیں, اور لوگوں کے انگوٹھوں پر پاؤں نہیں رکھتے. از اے ونڈرفل میرا سب سے بہترین تعارف یہی ہے. لیکن بتائیں کوئی الیکشن کب کروا رہے ہیں. وی آر بلیسڈ کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو پہلے اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کر دیجیے گا, یہ جو اسلام آباد کے اندر ایشو چل رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف اسلام آباد کا ایشو نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو اس وقت جو ایک نااہل اور ایک ایسی حکومت جس کا کہ جمہوریت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ مسلسل الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جون سے شروع ہوئے, پھر 50 سے 101 سیٹیں کی, پھر اس کے بعد سب کچھ شیڈول جب اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے. باوجود اس کے یہ کیا گیا, اور آج یہ ہے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی کل الیکشن ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا بھونڈا مذاق ہے اسلام آباد کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ, کیونکہ جو بنیادی وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے, کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے اور فیسیلیٹیٹ کرے, اس کی یہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں سب چیزیں طے ہیں کہ آپ نے اگر نیشنل پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہو تو 60 دن کے اندر, اگر ریزولوشن ہو تو 90 دن کے اندر. یہ ساری چیزیں طے ہیں, اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. اور الیکشن کمیشن کس چیز کے لیے تیار ہے؟ مجھے یاد ہے جب ای وی ایم کا سلسلہ تھا, ای وی ایم کو کس طرح سے اسکریپ کیا انہوں نے, 1 سال تک لٹکائے رہا. جس وقت میں منسٹر تھا جس میں کہ ہم نے ہماری منسٹری نے بنائی تھی ای وی ایم, اور اس کو پورے پاکستان میں روڈ شو کیے, ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی, دھاندلی کے راستے بند کر دیے. لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ دھاندلی کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف مشینیں اگر اویلیبل ہوتی تو یہ کل کا تو معاملہ ہی نہیں تھا. تھا ایگزیکٹلی. تو اس کو طول دیا گیا, اور پھر جب یہ رجیم چینج ہوا تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ ای وی ایم کو اسکریپ کیا, اس لا کو. اور دوسرا یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے, اس میں اتنی پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ان سے چھینا, اس کے بعد ابھی اسلام آباد کے عوام سے, پھر پاکستان کے پورے عوام سے. ویسے شبلی صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, ابھی جو چوہی صاحب بات کر رہے تھے نا, جی آج کورٹ اگر 4-5 دن دے دیتا تو لاجسٹیکلی چیزیں مینج ہوتی. اب ظاہر ہے 4-5 بجے فیصلہ آ گیا, اب کہاں سے وہ لوگ لائیں گے, کہاں سے سارا کا جو عملہ جائے گا, بیلٹ پیپرز کی ٹرانسفر, بیلٹ باکسز کی ٹرانسفر. ایگریڈ. دیکھیں اس سے میں آپ کو ایک قدم پیچھے اس کا ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں چوہی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جس بھونڈے طریقے سے, جس شرمناک طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 101 سیٹوں سے 150 یا 25 سیٹوں پہ لے جانے کی بات جو کی, اس کے لیے جو لا آیا کیبنٹ میں وہ ہوا, پھر یہ لے آئے نیشنل اسمبلی میں بغیر کورم کے ادھر سے پاس کرایا, پھر سینٹ میں جو سب سے مذاق خیز بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم سب, کوئی میں لاہور میں تھا, کوئی کدھر ہے, سینیٹرز اکراس دا کنٹری ہوتے ہیں. اب 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ جی سینٹ کا سیشن ہے, اور کورم نہ ہوتے ہوئے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کورم نہیں تھا اور سینٹ میں بھی کورم نہیں تھا, اور ایک بڑے بھونڈے طریقے سے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ابھی ہم پروگرام کے شروع سے پہلے ہم اسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ادارے یا ان کے ممبران
ادارے پہچانے جاتے ہیں اپنی کارکردگی سے، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے ان کی کارکردگی سے. جس طریقے سے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک بھونڈے طریقے سے قوانین، ایک من پسند اور ایک بڑے ہی غیر آئینی، غیر قانونی قسم کی چیزوں کو ایک لبادہ دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، تو پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کی اس قسم کے فیصلے کرنا سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایک یہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا کام ہے کہ پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا، پروموٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، وہ بن گئے ہیں اعلی کار یہ اس قسم کی کٹھ پتلی سچویشنز میں، جس میں کہ ہوتا کیا ہے. بالکل آپ کی سینیٹر صاحب بات بالکل صحیح ہے. اس ملک کو ناظرین اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے جو خاص طور پر یہ جمہوری ادارے ہیں، پارلیمان ہے، سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، الیکشنز ہیں، الیکشن کمیشن ہے، تمام کو ایک قواعد و ضوابط کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. ناظرین آج جب ہی ہم پروگرام پلان کر رہے تھے تو میں پروڈیوسر صاحب ہمارے ذیشان کے ساتھ بیٹھا اس سال کے بڑے واقعات کے اوپر بات کر رہے تھے. چونکہ اس سال کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا تو بات کی جائے کہ اس سال بڑے بڑے واقعات کیا ہوئے. ناظرین بحثیت ممبر آف ایئر وائی فیملی، ایک دوست کی حیثیت سے پچھلے دو دہائیوں سے زیادہ تعلق تھا. میں بات کر رہا ہوں شہید ارشد شریف. جس انداز سے وہ اس ملک سے ان کو نکالا گیا، ان کے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئیں، اس کے بعد وہ یو اے ای گئے، یو اے ای کے اندر جو سارے کا سارا معاملہ ہوا، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، وہ کینیا پہنچے. کینیا میں جس بے ایمانہ انداز سے ان کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت، اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بیٹھی، اس نے کافی کچھ سامنے وہ رکھا ہے. آج کل ایک جو 5 ممبر کمیٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کام کر رہی ہے، وہ بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہماری امید ہے، خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اس قتل کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں وہ سامنے آئیں. لیکن شبلی صاحب، میرے نزدیک 2022 کا اس سے بڑا واقعہ ہمارے ملک کے اندر ہو نہیں سکتا اگر سارے واقعات گنوائے جائیں، کیونکہ ارشد شریف کی شہادت صرف ایک صحافی کی شہادت نہیں ہے. ارشد شریف کو کیوں شہید کیا گیا؟ ارشد شریف کیا سوال اٹھا رہا تھا؟ ارشد شریف جو کون سا بیانیہ اس نے اپنایا ہوا تھا؟ وہ کون سے جو بڑے بڑے اژدہا تھے ان کو جو وہ ان ماسک کر رہے تھے، ان سے وہ پردہ ہٹا رہے تھے، وہ سب کے سامنے ہے. آپ کے نزدیک 2022 کا سب سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، بالکل اس میں بیکاز یہ ایک ارشد شریف نہیں تھا. ارشد شریف ایک سمبل تھا ان آوازوں کا، اس جرنلزم کا ایک دمکتا ستارہ تھا جس نے کہ ایک عزت دی ہوئی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہر ایک کا رول ہوتا ہے، گھومن صاحب کا، چودھری صاحب کا، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈز اے کاز. جرنلسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کے ذریعے عوام کو باخبر رکھے کہ کس طرح سے اس ملک میں یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی عوام کی انٹرسٹ پہ وہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی اس جیسے شخص کی آواز کو بند کر دینا، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی جو شاعری اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی ساری عمر کی جدوجہد اسی سلسلے میں تھی، اور یہی مقصد ہوتا ہے ایک شاعر کا، ایک ادیب کا، ایک جرنلسٹ کا، ایک صحافی کا، کہ وہ ایمانداری کے ساتھ انہی حقائق کو وہ سے پردہ ہٹائے جو کہ عوام کی انٹرسٹ میں ہوتے ہیں یا ملک کی انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. اس کی اتنی بڑی بھاری قیمت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس صورت میں جو سب سے بڑی جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو ہماری حکومت جس طریقے سے گرائی گئی، وہ ایک بڑا ہی ایک شرمناک طریقہ تھا، دن تھا ہماری ڈیموکریٹک ہسٹری میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اوپر سے جب یہ ارشد شریف کا جو ہوا، اس سے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے وہ ایک میرے والد صاحب کی ایک نظم بھی ہے کہ مت قتل کرو آوازوں کو، اس میں بیسیکلی سمبل یہی ہے کہ جو ملک جس میں کہ آزادی اظہار اس پہ پابندی ہو، لوگ اس پہ آپ نے اتنی بڑی قدغن لگا دی کہ آپ اب دیکھیں نا، یہ خوف پیدا کیا گیا ہے. اور مجھے تھوڑا سا افسوس گلا ہے آپ کے اپنے ہی جو قبیلہ ہے. میں تو دیکھیں میرے والد صاحب آپ ہی کے قبیلے کے تھے، وہ شاعری کرتے تھے لیکن ان کا جو رول تھا وہ اپنے قلم کا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے ضمیر کی آواز تھے. جرنلسٹ کا بھی یہی کام ہے، وہ نثر میں کہتا ہے لیکن اس کا بھی سوسائٹی پہ اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی آپ کو یونیورسٹی اچھا چوہدری صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ 2022 کو اگر دیکھیں صحافت کے لحاظ سے، چوہدری صاحب آپ کو سوال کر رہا نہیں اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کو گرفتار کیا گیا، صابر شاکر ہمارے کولیگ وہ ایگزائل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
جو کیسز ہوئے سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جو FIRs ہوئی سلمان اقبال صاحب کے اوپر کسی دن آپ یہ تو بتائیں نا الزامات جی کہ یہ صابر شاکر کو کس نے براہ راست دھمکی دی اور کیا کن الفاظ میں کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکے. وقت آنے پہ چودھری غلام حسین صاحب یہ سارے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ حقائق جو سارے ہیں زمینی حقائق وہ بالکل عوام کے سامنے آئیں گے. شبلی فراز صاحب کے جی اور آپ کے اور سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2022 پاکستان کے عوام کے لیے بدترین سال تھا. سب سے بڑا لاس جو ہے وہ اٹ از دی لاس آف دی پیپل آف پاکستان ہو ہیو بین رانگ سکیئرلی رانگ. یہ نہیں کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا. نتھنگ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری. اور ان کو چرا گونپا گیا 9 اپریل 2022 کی رات کو جب عمران خان جو ہے وہ ایک ڈائری پکڑ کے ایوان وزیر اعظم سے گھر نکل چلے گئے اور لیکن وہ اکیلے گھر گئے لیکن اگلے دن وہ اکیلے نہیں تھی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا سب سے پہلا نقصان پاکستان کے عوام کا دوسرا پاکستان کا تیسرا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا اور پھر عمران خان کو ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایفرٹ کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اس کے بعد اگر پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو ARY اور اس کے مینجمنٹ اس کے لوگوں کا خواہ ارشد شریف ہے صابر شاکر ہے غلام حسین ہے عمار یوسف جن کو چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے ان کے گھر میں جس طرح گھسے اور باقیوں کے یہ نہیں اتنے واقعات ہیں کہ کئی دن اور 1 مہینے سے زیادہ شبلی فراز صاحب چینل بند رہا. اربوں روپے کا نقصان ہوا اور یہاں ہر ایک کو روزگار کے لالے. کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا اور یہ آج تک باز نہیں آ رہے. یہ شہباز گل ہو یہ اعظم سواتی ہو یا باقی لوگ کس کس کا رونا روئیں. واٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی شبلی فراز یو آر رننگ اور آپ کا سینیٹر ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے. کمال ہے. اب بندہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آپ کی کارکردگی ہے اس ملک میں. ناظرین جو دوسرا بڑا واقعہ جو اس 2022 کے اندر ہوا وہ تھا وہ مراسلہ. اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ سارٹ ہو عمران خان صاحب کا جب انہوں نے یہاں پریڈ گراؤنڈ کے اندر وہ دکھایا مجھے آج بھی یاد ہے وہ عمران خان صاحب کی تقریر ان کی وہ بری بری آواز کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ سارٹ ہے تو پلیز سنوائیے گا. ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے فورن پالیسی اس کو مڑوڑنے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. یہ وہ واقعہ تھا جس میں ملکی سیاست پاکستان کی سیاست میں جو چل رہی تھی ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی 6% کی گروتھ ہو رہی تھی ایکسپورٹس ہو رہی تھی لوگوں کو روزگار مل رہے تھے لیکن یہ واقعہ ہو گیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح کے چودھری صاحب نے جو واقعات بیان کیے اور اس میں جو چیدہ ہیں جس طرح کہ میں نے بھی کہا کہ یہ حکومت کا جس طریقے سے گئی اور پھر یہ سازش کا جس کے ذریعے پہلی دفعہ ہے کہ اسی لیے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جتنے ہمارے حکمران رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ہمیشہ اعلی کار رہے ہیں بیرونی قوتوں کے اور ان کی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں کیونکہ خود کرپٹ تھے ان کے اثاثے دوسرے ملکوں میں تھے تو انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو کمپرومائز کیا کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور پھر دوسری طرف جب عمران خان جیسا لیڈر آ گیا جو کہ ان کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے. پہلے حکومت سے ہٹایا گیا پھر ان کی جان پہ حملہ ہوا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2022 ایک 1971 تھا اور ایک 2022 پاکستان کا تاریخ ترین دور یہ پچھلے 7-8 مہینے رہے ہیں کیونکہ اس سے جس طرح بالکل چودھری صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس ملک کا دیکھیں آج کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ اچھا وہ سینیٹر صاحب آپ کو سنواتے ہیں کہ جو قاسم سوری صاحب نے وہ رولنگ دی اور اس کے بعد جو آپ کا جو الون ولف جو وہاں پہ کھڑا رہا علی محمد وہ جو مطلب وہ بھی میرے خیال میں 2022 کے اندر کا وہ ایک بڑا واقعہ ہے. بالکل
طاقت کو یک نہیں، کسی غیر ملکی طاقت کو یک نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ یہ ایک بعد میں سپریم کورٹ کی طرف سے متنازع رولنگ اس کو قرار دیا گیا، لیکن جو علی محمد خان صاحب نے اسپیچ کی اس دن بھی وہ بھی کمال کی تقریر تھی، سنیں۔ مجھے اس بات پہ فخر اور خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں۔ انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، 2/3 سے آئے گا۔ برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں۔ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ ناظرین، 2022 کا جو سب سے مقبول جو نعرہ ہم سمجھتے ہیں جس نے قوم کو جوڑ دیا، جس نے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ڈپریسڈ اس ٹائم ورکرز، ان کے سپورٹرز تھے، ان کو انرجائز کر دیا، وہ نعرہ کون سا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جی سینیٹر صاحب، کیا ہم غلام ہیں؟ بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو شعور دیتا ہے، قوم کو ڈائریکشن دیتا ہے، قوم کو ویژن دیتا ہے۔ عمران خان کی یہ ایک سٹیٹمنٹ اس ملک کا جو المیہ ہے اس کے لیے ایک تدارک، ایک علاج کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اور ہم نے جو یہ حقیقی آزادی ادھر ہی سے یہ شروع ہوا ہے، یہ ہماری جو کیمپین ہے اور ہمارا جو یہ جہاد شروع ہوا حقیقی آزادی کا، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو آزاد کرنا ہے بیرونی تسلط سے۔ آج کل جو ذہنی طور پہ جو ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو، جس طرح کے اب یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیکاری بنا دیا ہمارے ملک کو، یعنی آپ قوم کی سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ لیڈر کا کام ہے یہی۔ عمران خان جب یونائٹڈ نیشنز جاتا ہے اس سے پوری قوم اٹھ جاتی ہے، بلکہ پوری امہ اٹھ جاتی ہے، مسلم امہ اٹھ جاتی ہے۔ آپ کو وہ جو بیان ہے نا، وہ جو بیکاری والے، وہ بھی ہم نے نکال کے رکھے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. beggars can't be choosers. یہ اور بھی ان کے جو 2022 کے جو مقبول ترین بیانات ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ اس کے بعد وینٹیلیٹر کی بھی جو کافی آپ نے شنید سنی۔ معاشی حالات جو ہیں ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ اچھا پروڈیوسر صاحب، وہ کانپیں ٹانگنے کے بغیر جو ہے نا ہماری یہ بحث مکمل نہیں ہوگی، پلیز کائنڈلی وہ بھی سنا دیں، کیونکہ پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر نا اس کے اوپر بھی بہت بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ اسلام آباد کو ہلا رہا، اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی ہے۔ چاہیے صاحب، آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ آپ کھڑے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر، کیونکہ سنا سردی کافی زیادہ ہوگی لاہور میں۔ الحمدللہ ہم تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور شکر کریں کہ آپ کا بہت بڑا لیڈر جو ہے اللہ نے ان کو بچایا، اور مطلب ہے جتنی گولیاں برسائی گئی یہ صرف اللہ کے فضل سے وہ بچ سکے ہیں۔ اور تیسری اب ہم شبلی فراز سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پلانز کیا ہے کہ اس سے طرح سے کام کرنا جے یہاں کہ ٹرک دی بتی پیچھے لگنا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ پنجابی لٹل بٹ، یس آئی ڈو۔ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں اس وقت چوہدری صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ اس وقت ملک کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح کی ہماری معیشت جس طرح کے بالکل زمین زیر زمین ہو گئی ہے، جس طرح کے ہمارے اداروں کا بالکل جو ان کی جو ریٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا جو کوئی بھی ادارے ہوں، ان کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، ان سے عوام ان سے کافی سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے؟
وہ یہی ہونا چاہیے کہ جی آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے کہ آپ عوام کا نیا مینڈیٹ لیں. یہ جو لیڈران جنہوں کے آپ نے ابھی کلپس چلائے ہیں جو کہ ہمیں بیکاری اور وینٹیلیٹر اور کانپے ٹانگنی، یہ سارے بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم کو اس نہج پہ پہنچایا. اگر ہمیں بیکاری بنائے یہ لوگ تھے، 30 سال سے ان کی حکومتیں تھیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ آج ہمیں مزید زیر زمین کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کا معیشت کی اینٹ سینٹ بجا دی. اور یہ تجربہ کار لوگ ہیں. ہم نے باوجود تمام مشکلات کے، کووڈ کے، ہماری پہلی دفعہ تھی حکومت میں، ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، الحمدللہ ہم نے ایک زبردست گروتھ دی، 6% کی گروتھ دی، ہر اکنامک اشاریے اوپر کی طرف جا رہے تھے، ملک سٹیبلائز ہو گیا تھا، ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز ہو گیا تھا. آج جو ہے تو یہ سارا ریورس کر دیا گیا. کس کے لیے، کیوں؟ چلیں سینٹر صاحب، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بعد ناظرین دوبارہ آپ کے پاس واپس آئیں گے، 2022 کی کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور شبیر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی امیدیں انتخابات کے حوالے سے کون سے مہینے تک ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بھر آئیں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، اپریل کے اندر جب موجودہ حکومت قائم ہوئی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس تمام جو ایکسپرٹس موجود ہیں. آپ دیکھیے گا دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے دوڑنا شروع کر دے گی. مفتاح اسماعیل صاحب آئے، اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی. پھر ڈاٹ صاحب کی جو آمد ہوتی ہے لندن سے، اور لندن سے جب وہ پاکستان آئے انہوں نے کہا جی دیکھیں میرے تو آتا ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اسٹاک ایکسچینج بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور خاص طور پر ان کی جو خواہش تھی، خواہش کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو ان کا ایک خواب تھا وہ سنیں ذرا ان کا کیا خواب تھا. اکتوبر میں آنا تھا، آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کو نہیں آیا، آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی. آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی. کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ول مینیج، نو پرابلم. آئی ہیو نیور ٹیکن ڈکٹیشن، آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن آن دیز ادارز. ناظرین، آج کی تاریخ کے اندر آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ اخبارات ضرور پڑھیے گا. پھر مصدق ملک صاحب، وہ جو آپ کو پتا ہے رشیا سے تیل ملنا تھا نہیں ملنا تھا، کیا پی ٹی آئی نے لانا تھا، کیا اس حکومت نے لانا تھا، مصدق صاحب بھی کی خواہش تھی، ایک خواب تھا، سنیں ذرا. ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے. ویسے مصدق ملک صاحب کے اس بیان کو کاؤنٹر کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے، وہاں پہ اسی امریکن آڈینس کے لیے انہوں نے کاؤنٹر کیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، یہ بلاول صاحب بتا سکتے ہیں. ناظرین، اس کے بعد 2022 کے اندر جو ایک جو ٹرم تھی سب سے زیادہ اس کا ذکر ہوا وہ تھا لیول پلئنگ فیلڈ. جو ہے پی ایم ایل این لیول پلئنگ فیلڈ کس انداز سے دیکھ رہی تھی، ان کو کیا کچھ چاہیے تھا، سنیں ذرا. لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ کھلا پھر رہا ہے، یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہوتی ہے. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. خواہش تھی کہ عمران خان کو بھگتنا پڑے، ابھی تک تو خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے مختلف دعوے کیے گئے، وہ بھی سنیں. نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں. دسمبر میں آ جائیں گے، جنوری میں. اچھا، جنوری میں بھی آنی ہے. تو سینیٹر صاحب، اب یہ کچھ آپ کو ہم نے واقعات سنائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جس طرح کہا کہ یہ سال جو ہے خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین مہینے تھے، جس میں کہ اس طرح کی جو لیڈرشپ جن کے بیانات آپ نے سنائے ہیں، جنہوں نے کہ اس ملک کو لوٹا، پھر جو ہی آئے جس سازش کے ذریعے آئے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO 2 دیا. پارلیمان کو استعمال کیا گیا، پاکستان کے عوام کے نمائندوں کو استعمال کیا گیا اپنی ذات کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ نیب کے قانون کے اندر تبدیلی بھی ایک بڑا واقعہ تھا میرے خیال میں. بالکل بہت بڑا واقعہ تھا. اس سے تو 1100 ارب روپے کی چوری معاف کر دی گئی. اب پاکستان میں چوری کو قانونی بنا دیا گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ چھوٹی چوریوں میں ملوث جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی باہر نکالنا چاہیے. یہ ایک تھا. اب اس کے کاؤنٹر میں دیکھیں، ہر
فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ جتنے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عمران خان پیدا ہوا. عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے بنیادی چیز جو سب سے میرے نزدیک جو عمران خان کی کنٹریبیوشن ہے اسے نمبر 1 اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا. نمبر 2 اس نے یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو یہ لوٹے آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک آ کے ایک جدوجہد کے ذریعے اس کو بند کر دیا. اب کوئی لوٹا بن کے دکھائے لوٹے کی حیثیت کیا ہے، نہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں نہ ان کی ممبرشپ قائم رہ سکتی ہے. اور تیسرا انہوں نے جو یہ جو ایک کلچر ہے اس پوری سیاست کا جس میں کہ لوگ بجائے ایک نظریے پہ جدوجہد کریں وہ مفادات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹولہ اس کو 18 17 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے شکست نہیں دے سکی. پاکستان بدل گیا. پاکستان کے عوام کو انہوں نے ایک شعور دیا. یہ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو انتخابی سطح کے اوپر تو وہ نہیں ہرا سکے. آپ نے دیکھا وہ ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب کے اندر، اس کے بعد پھر خان صاحب خود جو لڑے 8-10 سیٹوں سے نیشنل اسمبلی کی. لیکن عمران خان کو ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا جو زہریلا پروپیگنڈا کیا، جس مذہب کا کارڈ جسے ہم نے سنا ہے. یہ سنیں کچھ بیانات آپ کو سنواتے ہیں، اسے آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہماری سیاست جو 2022 کے دوران کس نہج پہ پہنچی. اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دن کہیں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. یہ پیغمبری کا دعویٰ تو قریب یہ کر چکا ہے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک پر جانا، بریک کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہ تمام تر شواہد آپ کے سامنے ہیں. ناظرین وقت تھوڑا ہے آج کے پروگرام کے لیے، باقی جو رہ گیا ہے ہم چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ کافی ستارہ شناس ہیں، کہ چودھری صاحب 2023 کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مثبت خبریں کچھ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے یا پھر اسی طرح ہم نے بس گھسیٹتے معاملات آگے چلانے؟ جی چودھری صاحب. نہیں، پاکستان کے لیے بڑی ڈیولپمنٹس ہے اور امید ہے انشاءاللہ پاکستان ایک موڑ مڑے گا اور ملک جو ہے ترقی اور بہتری کی طرف چل نکلے گا اور لوگوں کا بھی روٹی روز کا بندوبست ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو ماہرین ہیں نجوم کے، اصل تو آل مائٹی اللہ کے علاوہ کسی کو، ان کا خیال ہے کہ خان صاحب 2023 میں دوبارہ بڑی طاقت اور بڑی مقبولیت کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے. ہاں البتہ ان کی زندگی پر دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں اور کہانیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. چلیں وہ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. 17 جنوری کو ہوگی. جی شارٹلی آپ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2022 جو کہ تھا اور 2023 معاشی طور پہ سخت سال ہوگا، بیکاز جس نہج پہ اس معیشت کو یہ نااہل ٹولہ لے آیا ہے تو 2023 میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن جو اچھی مثبت خبر ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم نے اس ملک میں آزاد انتخابات کرانے ہیں اور ہم نے ان کو گھسیٹنا ہے. یہ جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، جی ٹی او سمیت، ہماری بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے 2023